اور ایک نماز کے لیے نہیں دیا، ایک روایت کے مطابق 17 اور ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں حضور کے مصلی پہ پڑھانے والے کون ہیں؟ ابھی سب کی آواز نہیں آئی، کون ہے؟ مصلی پہ نمازیں پڑھانے والے کون ہیں؟ اگر ایک ہی نماز پڑھاتے تو کافر کہتا دوسری نماز کا ٹائم نہیں ہوا ورنہ علی کو بھیجتے۔ اگر 2 نمازیں پڑھاتے تو کافر کہتا تیسری میں بھیجتے، 4 پڑھاتے تو کافر کہتا فجر میں بھیج دیتے۔ حضور نے 17 نمازیں، ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں پڑھائیں، اور حضرت علی کے ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے، عثمان اور عباس کے ہوتے ہوئے مصلی پہ ابو بکر ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ پیچھے ہیں۔ ابو بکر کے بھی، عمر کے بھی، عثمان کے بھی۔ جب علی نے امام مان لیا، عثمان نے مان لیا، عباس اور عمر نے مان لیا، اب ابو بکر کی امامت کو چیلنج کرنے سے پہلے کوئی یہ ثابت کرے وہ عمر سے بڑا مسلمان ہے۔ ابو بکر کی امامت کو چیلنج کرنے سے پہلے کوئی یہ ثابت کرے وہ عثمان سے بڑا مسلمان ہے، وہ علی سے بڑا مسلمان ہے، وہ عباس سے بڑا مسلمان ہے۔ اگر آج ساری دنیا رل مل کر عباس سے بڑے مسلمان تلاش نہیں کر سکتی تو پھر ماننا پڑے گا خلیفہ اول کون ہے؟ خلیفہ اول کون ہے؟ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ میں اس کو سمیٹتے ہوئے اپنے گفتگو کے آخری حصے میں جا رہا ہوں۔ رب کریم 2 کاجڑی کے لوگوں کے دل میں یہ بات گردش کر رہی ہے، سورج تو چلا بھی جاتا ہے تو رب کہتا ہے ان کو کہو غور کریں، جب سورج جاتا ہے تو بے وفائیاں کر کے نہیں جاتا، اور سورج میرا محمد ہو بے وفائی کر جائے اس کا تو شائبہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا رب کریم کو کیسے؟ دنیا کے لوگوں سے پوچھو، آسمان پر رات کی تاریکی میں چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج دے کے جاتا ہے۔ کون دے کے جاتا ہے؟ روشنی کسی ستارے کی کم ہو تو بھی وہ کس سے لیتا ہے؟ زیادہ ہو تو بھی وہ کس سے لیتا ہے؟ اور یاد رکھیں ستارے کی روشنی کم بھی ہو تو وہ بھی آسمان کی اتنی بلندیوں پر ہوتی ہے کہ زمین کا غوث ولی قطب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت پر چمکنے والے ستارے ہیں، جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مولانا اعظم طارق نے یہی کہا تھا اگر نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکالو گے تو امت ہدایت تک کا سفر جاری نہیں رکھ سکے گی۔ مولانا اعظم طارق کے بعد مختلف اوقات میں صحابہ اہل بیت کے واقعات کو نصاب سے صرف اس لیے نکالا گیا تاکہ پاکستان کے جوانوں، امت کے لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیا جائے۔ الحمدللہ ہم 18 سال کے بعد اسمبلی میں پہنچے، ہم نے مطالعہ پاکستان، تاریخ، اسلامیات، ان تینوں کے حقوق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر متحدہ علماء بورڈ کو دیے ہیں تاکہ ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے مضامین پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اس قانون کے ذریعے ہم نے ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے منکروں کے ہاتھوں کو کاٹا۔ کٹے یا نہیں کٹے؟ جس ٹائم ہاتھ کٹے تو بندہ خوش ہونا ہے، چیکا مارنا ہے کہ چیکا تو سطح پہنچی ہے نہیں، پہنچی ہے نہیں ہے تک۔ جس ٹائم کو بندہ چیکنا پیا ہوئے اس ٹائم تھوڑا دل ٹھڑے تو پھر آ جانا جنگ میں حق نواز کی قبر۔ جب کوئی چیخ رہا ہو تو جنگ میں آ جانا 26 سال کے عیسار القاسمی کی قبر پر۔ جب کوئی چیخ رہا ہو آ جانا 45 گولیوں سے سینہ شلی کروانے والے اعظم طارق کی قبر پر، اور قیامت تک کے لیے گواہ ہو جانا ہم نے اپنے شہداء کے جنازے اٹھانے کے بعد اسمبلیوں میں پہنچ کر اللہ کے فضل سے صحابہ کی عزت کے قانون پاس کیے یا نہیں کیے؟ لوگ مجھ
سے پوچھتے ہیں وہ بنیاد اسلام بل کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کا تو جو ہونا تھا وہ ہو بھی گیا ہے، اس کا تو جو ہم نے مقصد پورا کرنا تھا وہ کر لیا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بل پاس ہوا اور یہ بل سے باہر آ گیا، بل اندر گیا اور یہ بل سے باہر آ گئے۔ ہم تو کب سے چاہتے تھے یہ باہر آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر لوگ دانتوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ اچھا ہم جس کو بکرا سمجھتے تھے وہ تو خنزیر نکلا۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، 35 سال کے بعد اس بل نے بل سے نکلنے کے بعد تمہیں یہ تو بتا دیا کہ ہمارے بڑے سچ کہتے تھے۔ میں اپنے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا، ایک ایم پی اے صاحب نے چائے کی پیالی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، دور صوفوں کے چکر کاٹ کے ادھر آ کے بیٹھا۔ میں نے کہا اتنا لمبا چکر کیوں نکالا؟ کہتا ہے پارلے صوفیات صحابہ نے گستاخ بیٹھے، انہوں نے نال نہیں بہ سکنا۔ ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا مولانا اس بل کے بعد پردہ چاک ہوا ہے، آسان تک رہو شیئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کئی مرتبہ شر سے اللہ خیر کو پیدا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک شر کا ماحول بنایا گیا، لیکن اس سے جو خیر نکلی وہ تھی جو 35 سال سے ہم چاہتے تھے۔ اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے؟ رہ گئی ہے؟ تو ایمانداری سے بتاؤ گستاخ صحابہ کے خلاف سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ گستاخ اہل بیت کے خلاف پھندے کا قانون بنے نہ بنے؟ صحابہ کی ایک ہی صدا، مل کے پورے پنڈال سے آواز آئے، گستاخ اہل بیت کی ایک ہی سزا، گستاخ صحابہ کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اور آپ سے یہ وعدہ لینا ہے، علاقے قومیں قبیلے برادریاں ایک طرف رکھو، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ مسکرائے اس ابو بکر کو ایک طرف رکھو، اور یہ طے کر کے جاؤ آنے والے انتخابات بلدیاتی ہوں یا عام انتخابات ہوں، ہمارا ووٹ اس کی صندوقڑی میں جائے گا جس کے دل میں ابو بکر رہتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، جس کے دل میں عمر رہتے ووٹ اس کو جائے گا نہیں جائے گا؟ عثمان و علی کا غلام ہے ہمارا وہ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ووٹ صحابہ کا ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کا ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ طے ہو گیا، طے ہو گیا۔ غلام ہے شان صحابہ، شان صحابہ، قائد کے فرمان، لوگ آ کے آپ کو کہیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے یہ کس پالے ٹور پہ ہو؟ اسی تو سما سڑک نہیں دیتی، اسی تو سما سوئی گیس نہیں دیتا، اس آنکھوں اپنی سڑک چاہ صحابہ سما قرآن دیتا ہے۔ اپنی نوکری لے جاؤ، حضور کے غلاموں نے ہمیں کلمہ دیا ہے، ہمیں 23 سالہ نبی کی محنت پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے، جوش سے، شوق سے، جنون سے، لگن سے، جذبے سے، ہاتھ اٹھا کے، زور لگا کے، وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو جو بتائے نبی کی محنت کون ہے، نبی کا گھرانہ کون ہے، نبی کا گھرانہ کون ہے۔